صلاۃ صبح ہوتے میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدیق لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدیق لینے نور کا آیا ہے تارا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ اور تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول والا اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھکے جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا اشاروں پر تھا چلتا تھا کھلونا نور کا تھا اشاروں پر وہ چلتا تھا کھلونا نور کی آقا یہ تو صدا لگا سکتے ہو نا کھلونا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا
لائق صد عزت و احترام و تکریم جمی حاضرین و سامعین، واجب الاحترام میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستان گرامی القدر، شعبان المعظم کے آخری ایام اور آخری دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ صرف وہ ایک کری سب لگا دیں، وہ پیچھے والے ایک لگا دیں، بس ایک ایک لگائیں تاکہ وہ ساری طرف آ جائے گی۔ آگے آنے والا مہینہ ماہ رمضان المبارک کا رحمت اور برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی برکات اور اس مہینے کے انوار نصیب فرمائے، اور اس مہینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں سے سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح ہم نے رمضان کے روزے تم پہ فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم نیک بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ بہت تھوڑے سے دن تمہارے لیے میں نے چن کے رکھے ہیں جن میں تم نے روزے رکھ کے میری رضا کو حاصل کرنا ہے۔ اور رمضان شریف کے یہ کوئی روزے سال کے نہیں ہیں، 6 ماہ کے نہیں ہیں، بلکہ 1 مہینے کے ہیں۔ فرمایا یہ ایام معدودات، یہ چنے ہوئے گنتی کے چند دن ہیں، ہم نے تمہارے لیے ان روزوں کو فرض فرما دیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ روزہ، اس کا معنی کیا ہے، اور روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، میں نے انشاءاللہ، اور روزے کی فضائل اور کمالات کیا ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ روزے کے معنی لغت کے اندر رکنا اور باز رہنے کے ہیں، یعنی کسی چیز سے رک جانا، ہاتھ کو کھینچ لینا، اپنے آپ کو بچا لینا، اس کو لغت میں روزہ کہتے ہیں۔ اور اصطلاح کے اندر روزہ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے اور پینے اور اپنی بیوی کے ساتھ مشاورت کرنے سے، مباشرت کرنے سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ 3 چیزوں کا اللہ نے حرام قرار دے دیا، فرمایا کھانا اور پینا نہیں ہے دن کے ٹائم، اور اپنی بیوی کے قریب نہیں جانا، یہ تمہارے لیے روزہ ہے۔ روزہ نبوت کے 15ویں سال یعنی شوال المکرم 2 ہجری کو فرض ہوا۔ اس سے پہلے یوم عاشوراء کا روزہ فرض تھا۔ بڑے غور سے اور بڑی محبت سے اپنے باتوں کو سننا ہے۔ سب سے پہلے یوم عاشوراء کا روزہ فرض تھا، 10 محرم الحرام کے دن کا روزہ یہ اللہ نے فرض فرمایا تھا۔ اس کے بعد یہ منسوخ ہو چکا اور ہر چاند کی 13، 14 اور 15 کو فرض کیا گیا۔ پھر یہ حکم بھی منسوخ ہو کر ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ اللہ نے رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا، اور مگر پھر بھی لوگوں کو اختیار تھا کہ چاہیں وہ روزہ رکھیں یا فدیہ دے دیں۔ ابتدائی اسلام کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ روزہ رکھیں یا فدیہ دے دیں، فدیہ دے کر اپنے آپ کو روزے سے بچا لیں۔ ابتدائی اسلام میں یہ جاری رہا، اور ایک روزے کے بدلے میں ہر ایک روز کے روزے کے اور آدھا سا گندم یا 1 سا جو صدقہ کر دیں تو ان کے لیے معاف تھا۔ پھر یہ اختیار بھی منسوخ ہو گیا، فرمایا نہیں، اب جو رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھیں، اور فدیہ صرف جناب بیمار کے لیے اور شرعی عذر کے لیے، جو شریعت میں عذر کے لایا جاتا ہے اس کے لیے باقی رہا، باقی فدیہ ختم ہو گیا۔ پھر اس کے علاوہ پہلے ابتدائی اسلام میں اگر انسان روزہ رکھے، روزہ رکھنے کے بعد اس کی آنکھ لگ جائے، جو ہی آنکھ لگے، آنکھ لگنے کے بعد جب وہ اٹھے جاگے، اب وہ کچھ کھا پی نہیں سکتا، اب اگلے دن تک پھر روزہ رکھے گا۔ تو اسی طرح ایک صحابی رسول نے، حضرت سرما بن قیس الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں 2 طرح پڑھا جاتا ہے، حضرت سرما بھی نام آتا ہے اور سرما بھی آتا ہے، کہ آپ کا واقعہ پیش آنے پر پھر اللہ تعالیٰ نے رات
کو کھانے پینے کی اجازت عطا فرما دی۔ لیکن ابتدائے اسلام میں رمضان کے روزوں میں پھر بھی رات کے ٹائم بھی تم بیوی کے قریب نہیں جا سکتے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا واقعہ اور 3-4 اور صحابی ہیں، ان کا واقعہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے رات کو بھی اجازت دے دی ہے۔ فرمایا دن روزے کے ٹائم روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتے، اور رات کے ٹائم تمہیں اجازت ہے۔ تو یہ اسلام کے اندر بعض کچھ نہ کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جو یا تو نبیوں کے ساتھ منسوب ہیں یا نبی کے صحابہ کے ساتھ منسوب ہیں۔ سحری کا حکم منسوخ ہو جانا، یعنی رمضان شریف کے اندر اگر آپ نے مثال کے طور پر مغرب کے ٹائم روزہ افطار کیا ہے، اس کے بعد آپ نماز پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہوئے ہیں، آپ کی آنکھ لگ گئی ہے، اب شریعت میں یہ تھا کہ اب صبح تک، کل شام تک کچھ نہیں کھا سکتے، آنکھ لگ گئی ہے، سمجھ آئیے؟ شام تک کچھ نہیں کھا سکتے کل، یہ سارا دن اب روزہ رکھنا پڑے گا، رات بھی روزہ، کل دن کو بھی روزہ۔ لیکن حضرت سلمہ بن انصاری حضور کا صحابی ہے، ان کا واقعہ پیش آیا، اللہ نے کرم نوازی فرمائی، امت سے یہ بھی معاف فرما دیا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے شعبان المعظم کے آخری دنوں میں ایک خطبہ دیا، اور حضور کا بڑا طویل خطبہ تھا، اور حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، حضور نے آخر شعبان میں ایک خطبہ دیا، اور وہ خطبہ کیا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، شہر مبارکہ، اللہ نے تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ، ایک رحمت والا اور ایک برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ شہر مبارکہ، یہ اتنا برکت والا مہینہ ہے کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل رات ہے۔ فرمایا جعل اللہ صیامہ فریدا، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے روزے اللہ نے تمہارے لیے فرض فرما دیے ہیں، وقیام اللیلتہ تطوعا، فرمایا جس کی رات کا قیام اللہ نے تمہارے لیے نفل بنا دیا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ رات کا قیام تمہارے لیے نفل ہے؟ اس سے تمام علماء فرماتے ہیں اس سے مراد نماز تراویح ہے، کہ نماز تراویح ہے۔ اور بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جی شریعت کے اندر یہ بتائیں یہ تراویح کدھر سے نکالی ہے، یہ تراویح کہاں سے نکلی ہے؟ اس کا شریعت کے اندر ہے، اور بسم اللہ یہ سرکار کی حدیث بیان کر رہی ہے، یہ بخاری اور مسلم متفقن علیہ حدیث ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جعل اللہ صیامہ فریدا وقیام لیلۃ تطوعا، فرمایا دن کا روزہ تمہارے لیے فرض قرار دے دیا ہے، اور رات کا قیام اللہ نے تمہارے لیے نفل بنا دیا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو اس مہینے میں نفلی عبادت کرے گا، یہ ہے نماز تراویح۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو اس مہینے میں نفلی عبادت کرے گا، نفلی عبادت کے ذریعے قرب الہی حاصل کرے گا، کمن ادا فریدۃ فیما سوا، وہ اس طرح ہوگا جس طرح اس نے دوسرے عام مہینوں میں فرض ادا کیا ہے۔ ومن ادا فریدۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریدۃ فیما سوا، فرمایا جو اس مہینے میں فرض نماز ادا کرے گا گویا اس نے باقی مہینوں میں 70 فرض ادا کیے ہیں۔ یعنی اتنا بجٹ کے ساتھ یہ ثواب، اتنا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہو جاتی ہے کہ اس مہینے میں عام طور پر اگر نفل پڑھو تو نفل ہی ہے، فرض پڑھو تو فرض کا ثواب ہے، لیکن رمضان کی برکت کی وجہ سے جو نفل پڑھے گا اللہ ثواب فرض کا عطا فرمائے گا، اور جو فرض ایک پڑھے گا اللہ اسے ثواب 70 فرضوں کو عطا فرمائے گا۔ یہ رحمت والا مہینہ۔ پھر میرے آقا نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، فرمایا صبر جو کر گیا صبر کا اجر اللہ کے نزدیک جنت ہے۔ وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، یہ غم خواری کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرو۔ وَالشَّهْرُ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے، کافر کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، اور اللہ کریم اتنا وسیع رزق مومن کا بڑھا دیتا ہے۔ آقا نے فرمایا من فطر فیہ صائما، جس نے بھی اس مہینے میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا، بڑے توجہ سے حدیث سنیے، من فطر فیہ صائما، جس نے اس رمضان کے مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا،
کان لہ مغفرت لذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ اور صرف یہاں تک نہیں، عتق رقبۃ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اس کی گردن کو بھی آزاد فرما دے گا اور اسے روزے دار کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ جس نے کسی روزے دار کا روزہ، سارے بولیے، جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا، کسی روزے دار کو اپنے دسترخوان پہ بلا کے اس کا روزہ افطار کروایا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھولے گا اور جہنم سے اس کی گردن کو آزاد کر دے گا۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، رمضان میں سب سے زیادہ دو چیزوں پر حضور نے توجہ دلائی۔ حضور نے فرمایا میری امت دو چیزوں کی زیادہ کثرت کرو۔ یا رسول اللہ کون کون سی؟ میرے آقا نے فرمایا ایک صدقہ کیا کرو، ایک صدقہ کثرت سے کرو، صدقہ کثرت کے ساتھ کرو، اور دوسرا روزے دار کو اپنے دسترخوان پہ بلا کے اس کا روزہ افطار کرواؤ۔ اس کا بہت بڑا ثواب اور بہت بڑا اجر ہے۔ جب سرکار کے صحابہ نے یہ سنا تو سارے صحابہ حضور کی بارگاہ میں قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ لیس قلنا نجد ما نفطر به الصائم، حضور ہم میں سے کوئی اتنا جناب نہیں، اس کے پاس اتنی طاقت، وہ استطاعت نہیں رکھتا کہ کسی روزے دار کو اپنے دسترخوان پہ بلا کے اس کا روزہ افطار کروائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا صحابہ یعطی اللہ ھذا الثواب، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا کرے گا کہ من فطر صائما علی مذقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، فرمایا یہ ضروری نہیں ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اسے رجا کے کھانا کھلائے، فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جس نے ایک گھونٹ پانی سے، ایک گھونٹ دودھ سے، یا ایک کھجور سے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جس نے ایک گھونٹ پانی کسی کو پلا دیا۔ اور میرے نبی نے فرمایا من اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی، فرمایا جس نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا۔ سنو میرے نبی کا یہ خطبہ، حضور نے آخری شعبان میں خطبہ دیا۔ سیدھی ہو کے بیٹھے یار، گوڑیاں تو ہاتھ لے رکھو، سیدھی ہو کے تو، جس نے ومن اشبع صائما، جس نے کسی روزے دار کا پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، سقاہ اللہ من حوضی شربتا، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے وہ پانی پلائے گا۔ یار یہ تیرے اور میرے لیے یہ فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں، اس لیے محبت سے بولو سبحان اللہ۔ فرمایا جس نے کسی روزے دار کا پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اللہ کریم اسے کبھی پیاسا نہیں کرے گا یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، اس کا پہلا حشرہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، اس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اس کا آخری حشرہ جہنم سے آزادی کا حشرہ ہے۔ وَمَنْ خَفَّفَ عَن مَمْلُوقِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَاعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس مہینے میں اپنے ماتحت، اپنے غلام، اپنے نوکر کام میں تخفیف کی، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ کتنی رحمت کی گھڑیاں میرے نبی نے ہمارے لیے کھو دی ہیں، کتنا کمال ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور کی حدیث ابن خزیمہ نے اور امام بہقی نے اس کو نقل فرمایا، مشکات کے اندر موجود ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو۔ کتنی چیزوں کی؟ جو حاضر بیٹھی ہو توجہ رکھے ہوئے وہ ذرا بولے، کتنے چیزوں کی؟ کریم نبی رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَسْتَقْصِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ خَصْلَتَيْنِ تُرْضَوْنَ بِهِمَا رَبُّكُمْ وَخَصْلَتَيْنِ لَا غِنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضَوْنَ بِهِمَا رَبُّكُمْ فَشَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَسْتَغْفِرُونَ، میرے نبی نے فرمایا 4 چیزوں کی رمضان میں کثرت کیا کرو۔ یار ڈیلی سبحان اللہ نہیں، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ 4 چیزوں کی رمضان میں کثرت کیا کرو۔ یا رسول اللہ وہ کون کون سی؟ میرے نبی نے فرمایا جن میں سے
دو چیزیں وہ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے، وہ دو چیزیں ہیں اللہ کی رضا کے لیے، وہ دو کام ہیں جن میں سے تمہیں چارہ کار نہیں ہے۔ دو چیزیں وہ ہیں جو اللہ کی بارگاہ کے اندر بڑی مقبول ہیں۔ عرض کیا صحابہ نے یا رسول اللہ وہ کون کون سی ہیں؟ وہ کون کون سی ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا فشہادت اللہ الہ الا اللہ، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ رمضان کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اعلان کرنا ہے، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ وَتَسْتَغْفِرُونَ، دوسری چیز میرے نبی نے فرمایا استغفار کثرت کے ساتھ رمضان میں کیا کرو۔ یا رسول اللہ یہ دو کام کریں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا جب استغفار کرو گے اللہ کریم فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے۔ ایک فرشتہ اس بندہ مومن کے ساتھ ہوتا ہے جو بھی وہ عمل کرتا ہے۔ بڑے توجہ سے میں دیکھتا ہوں کہ یہ بات آپ کتنا اس کو پک کرتے ہو، پھر اپنی میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے، پھر اس بات پہ آپ کتنا بولتے ہو۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے اس بندہ مومن کے ساتھ جو استغفار کرنے والا ہوتا ہے، وہ فرشتہ اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے یہاں تک کہ جب تک اس کی زبان استغفار کے لیے حرکت میں رہتی ہے اللہ کا معزز فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتا رہتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا رہتا ہے۔ فرمایا دوسری چیز یہ ہے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ وہ بندہ اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے، وہ بندہ اللہ کو بڑا عظیم لگتا ہے، اس بندے سے اللہ بڑا پیار کرتا ہے۔ یا رسول اللہ کس بندے سے؟ میرے نبی نے فرمایا جس کی زبان پہ ہر وقت ہر لمحہ اللہ کا ذکر جاری رہتا ہو، جس کی زبان پہ ہر وقت اللہ کا ذکر ہو، جو ہر ٹائم ہر لمحہ ہر گھڑی ہر وقت اللہ کا، اونچی بول اللہ کا۔ فرمایا جب تک وہ اللہ اس کی زبان اللہ کا ذکر کرتی ہے اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلتا ہے، چرند اور پرند درندے یہاں تک کہ دیواریں بھی اس کے حق میں دعا کرنے لگ جاتی ہیں۔ تو پھر ذرا یہ آواز آ جانی چاہیے نا کہ مومن کی نشانی ہے لا الہ پڑھ لیلا الہ سب کی آواز ہے، سارے بولو مل کے بولو لا میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، میرے آقا نے فرمایا اللہ نے میری امت کو رمضان میں 5 خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں۔ کتنی خصوصیتیں؟ سارے بولو کتنی خصوصیتیں؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے 5 خصوصیتیں میری امت کو رمضان میں عطا فرمائی ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کون کون سی ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا یہ وہ خصوصیتیں ہیں اللہ نے اس سے پہلے کسی نبی کی امت کو نہیں عطا فرمائی۔ تیری میری بات ہے اور بڑا مزے کے ساتھ جناب سنو، جس نے روزے رکھنے ہیں وہ تو کم از کم خوش ہوگا، جڑا جناب مان نفلی روزہ نہیں رکھ سکتا اس فرضی خاک رکھنا اس واسطے تو پریشانی ہے نا جی، ٹھیک ہے نا جی، اس کے لیے تو بڑی مصیبت ہی ہے۔ مولوی صاحب جناب من کی گلاں شروع کر دیتی ہیں میں رکھنا ہی کوئی نہیں، مولوی صاحب بے شک لگے رہو بسم اللہ، جس نے روزہ رکھنا ہے وہ تو کم از کم مسکرا کے بولے گا سبحان اللہ اور بولے گا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے 5 چیزیں میری امت کو عطا فرمائی ہیں
کسی اور نبی کی امت کو یہ اللہ نے اس سے پہلے نہیں دی۔ یا رسول اللہ وہ کون سی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا پہلی چیز میری امت کے لیے یہ ہے کہ ان کی منہ کی بو اللہ کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ سمجھ آئیے؟ جو روزے کی حالت میں نا بندہ روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے منہ سے جو جناب وہ روزے کی وجہ سے خوشبو آتی ہے، میرے نبی نے فرمایا اللہ کو وہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ کون سا؟ بند ہے، جاؤ بیٹھو۔ اللہ کو توجہ، اللہ کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ اور دوسری چیز میرے نبی نے فرمایا روزے دار کے لیے، روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ جڑے روزے دار ہو اونچی بولو سبحان اللہ۔ روزے دار کے حق میں، روزے دار کے حق میں اللہ کریم نے، میرے نبی نے فرمایا سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ جنت ہر دن ہے، بڑی خاص بات ہے، جنت ہر دن روزے دار کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، روزے دار کے لیے سجائی جاتی ہے، دلہن کی طرح جنت کو سجایا جاتا ہے۔ اور جنت بول کے کہتی ہے یا اللہ ان روزے داروں میں سے ایک بندے کو میرے نام میں لکھ دے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ کتنی ہو گئی؟ جڑے سن دے بیٹھے ہو بولو کتنی ہو گئی؟ 3 چیزیں۔ اب چوتھی چیز میرے آقا نے فرمایا رمضان کے اندر اللہ نے میری امت میں یہ کرم نوازی فرمائی ہے، اس رمضان کے مہینے میں اللہ نے شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دینا ہے، شیطان کو اللہ نے آزاد نہیں چھوڑنا تاکہ میرے نبی کی امت میری عبادت کر لے۔ 5ویں چیز میرے آقا نے فرمایا اللہ کریم رمضان کی آخری رات میں تمام کے تمام روزے داروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ 5 خصوصیتیں میرے آقا نے فرمایا اللہ نے میری امت کو عطا فرمائی ہیں۔ کتنی خصوصیتیں بولو؟ 5 خصوصیتیں رب نے میری امت کو عطا فرمائی ہیں۔ اور اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، مشکات کے اندر اور بیکی میں موجود۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، آپ اس حدیث کے راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان، جو ہی رمضان آتا ہے، جو ہی رمضان قریب آتا ہے، جو ہی چاند رمضان کا طلوع ہونے لگتا ہے، فتحت ابواب السماء، اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وفی روایتاً، ایک روایت میں ہے فتحت ابواب الجنہ، اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کو اللہ بند کر دیتا ہے۔ وسلسلت الشیاطین، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ شیاطین جکڑے ہوئے ہیں، اب شیاطین آزاد نہیں ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا تاکہ میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کھل کر میری عبادت کریں، انہیں شیطان ورگلائے نہ۔ اور جو اس مہینے میں گناہ کرتا ہے، روایت میں اندر آتا ہے کہ وہ اپنے نفس امارہ کی شرارت کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، شیطان اسے نہیں بھٹکاتا، شیطان بندہ ہوا ہے، شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب شیطان ایسا کام نہیں کر سکتا کہ امت مصطفیٰ کو ورگلائے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ شخص ایمان والا ہے، وہ شخص کامل ہے، وہ شخص اللہ کے حضور بڑا مقدر والا ہے، اللہ کے حضور بڑا نصیب والا ہے۔ یا رسول اللہ کون سا؟ فرمایا جو اس رمضان شریف کے مہینے کو پا کر پھر اس میں رمضان کے روزے رکھ کے اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے۔ اگلی حدیث مشکات کے اندر ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا سن کے خدا کی قسم تڑپ اٹھو گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ حدیث بڑی محبت والی حدیث ہے، پیاری حدیث ہے، میں ابھی 1 گھنٹہ قبل اپنا وہ روز نیوز کے ایک چینل پہ تھا، میں نے وہاں بھی یہ حدیث پڑھی، بڑی لطف والی یہ حدیث ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت ثمانیۃ ابواب منہا باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائم۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں،
اب میں دیکھتا ہوں کہ کون کون آپ میں سے حاضر بیٹھا ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ فی الجنت 8 ابواب منہا، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ باب یسمى الریان، ان میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ ایک دروازے کا نام ریان ہے۔ حضور وہ دروازہ کب کھلے گا؟ سرکار نے فرمایا وہ دروازہ لا یدخلہ، اس دروازے سے کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا، اس دروازے سے کوئی بھی اندر نہیں جا سکتا۔ حضور کون جائے گا؟ فرمایا الا صائمون، مگر روزے دار اس دروازے سے اندر داخل کیے جائیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ کتنے خوشیاں بولیے؟ حضور نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کون سی؟ فرمایا فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، ایک خوشی روزے دار کے لیے روزہ افطار کرنے کے ٹائم میں، اور دوسری خوشی روزے دار کے لیے روز قیامت اللہ سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ روزہ افطار کرنے کے ٹائم جو ہی دسترخوان بچھتا ہے، اس دسترخوان پہ بندہ مومن بیٹھا ہے سارا دن بھوک اور پیاس میں کاٹ کر، اب طرح طرح کا انعام، طرح طرح کے میوے، طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کی رحمتیں، برکتیں رب نے دسترخوان پہ رکھی ہیں، وہ خوشی ملتی ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا فرحۃ عند لقاء ربی، دوسری خوشی روزے دار کے لیے یہ ہے کہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ بات سنو، ایک ہوتی ہے ملاقات کرنا، ایک ہوتا ہے دیدار کرنا۔ دیدار میں اور ملاقات میں فرق ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ دیدار میں اور ملاقات میں فرق ہے۔ دیدار یہ ہے کہ دور سے بھی ہو سکتا ہے، دیدار یہ ہے کہ دور سے بھی ہوگا۔ اور سنو روزے دارو، آپ اور میں کتنے خوش نصیب اور خوش بخت ہیں کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا رحمت والا مہینہ عطا کیا ہے۔ روزے دار کے لیے اتنا خوش نصیب ہے روزے دار، اتنا قسمت کا دنی ہے روزے دار۔ ہر ایک کو اللہ کا دیدار ہوگا، نمازی کو اللہ کا دیدار ہوگا، حاجی کو رب کا دیدار ہوگا، غازی کو رب کا دیدار ہوگا، اور شہید کو خدا کا دیدار ہوگا۔ واحد کائنات عالم کے اندر شہید روزے دار ہے جس کو رب کا دیدار بھی ہوگا، رب سے ملاقات بھی ہوگی۔ اللہ اسے اپنا دیدار بھی کرائے گا، ساتھ میں ملاقات بھی فرمائے گا۔ اور فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں خود کائنات کا رب عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ کریم اس مسجد کو آباد کرنے والوں کو آباد فرمائے۔ جن ساتھیوں نے سنت ادا نہیں فرمائی، سنت ادا فرما لیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔